جب انسان پر بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں نا تو انسان بہت زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو اللہ بہت نعمتیں دے رہے ہیں نا تو آپ کے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناراضگی کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمت ناراضگی کی وجہ سے بھی دیتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بھول گئے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا، جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز، ہر نعمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ فخر کرنا شروع، یعنی وہ اتنی نعمتیں آ گئیں ان کے پاس، اتنے وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بہتر تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ پریشان اور ہکا بکا رہ گئے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا میں تو اللہ کے بڑے قریبی تھا اور اللہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، مجھے تو اللہ نے ایسے پکڑا ہے۔ اللہ ایک قسم کی نا ڈھیل دیتے ہیں اور پھر ایک دم پکڑتے ہیں انسان کو۔ تو آپ کبھی بھی اس بات پہ خوش نہ ہوئیے گا کہ اگر اللہ کو نعمتیں دے رہا ہے تو اس وجہ سے دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بڑا قریبی ہوں، ضروری نہیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، کئی دفعہ نعمت ملتی ہے آپ کی اچھائیوں کے ریوارڈ میں، اللہ دنیا میں انسان کو دے دیتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہو، کیونکہ اللہ کا اصول ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا کے اندر ہی ان کا ریٹرن دے دیتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں۔ اسی لیے ہمارے جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنی آسائشیں اور اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی، تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی ہماری محنتوں کی جزا نہ دینا شروع کر دے، کیونکہ جو مشکل ترین ٹائمز تھے، جو سب سے بیسٹ ٹائمز تھے نا، وہ مشکل ترین ٹائمز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم نے فاقے کیے تھے، ہم نے برداشت کیے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے اسی حالت میں۔ اب ہم جیسے رہ گئے پیچھے، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے رکھا کہ ان کو میں دنیا میں ہی سب کچھ دے دوں تاکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اسی لیے اگر اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر بہت زیادہ آ رہی ہیں، یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی بلیسڈ، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو، لیکن ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ انشور کر سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے خیر ہے جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہ کس طرح؟ شکر ادا کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ آپ شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، تو پھر آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور اطمینان سے رہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ میرے لیے آزمائش نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ میری خیر کی چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کی آیت ہے 147، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لے کے آئے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ شکر کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان ہے، ایمان آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے خیر کا باعث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شکر گزار اور مومن بندے کو عذاب نہیں دیتے۔